بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ القرآن و حدیث پیش کرتا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے ایسی روحانی قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت ہے، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفال کی آیت مبارکہ 42 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى، یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلہ کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے۔ تفسیر: وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ یعنی ثابت ہو جائے کہ جو زندہ رہا اسے زندہ ہی رہنا چاہیے تھا، اور جو ہلاک ہوا اسے ہلاک ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہاں زندہ رہنے والے اور ہلاک ہونے والے سے مراد افراد نہیں ہیں بلکہ اسلام اور جاہلیت ہے۔ یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے، یعنی خدا اندھا بہرا بے خبر خدا نہیں ہے بلکہ دانا و بینا ہے۔ اس کی خدائی میں اندھا دھند کام نہیں ہو رہا ہے۔ حدیث مبارکہ: حضرت ابو حماد اور بعض کے نزدیک ابو سعد یا ابو اسد یا ابو عامر یا ابو عمرو یا ابو الاسود یا عبس عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: تم ان کافروں کے مقابلے میں اپنی امکانی قوت تیار کرو۔ پھر فرمایا سن لو، قوت سے مراد تیر اندازی ہے، خبردار۔ قوت سے مراد تیر اندازی ہے، خبردار۔ قوت سے مراد تیر اندازی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ حدیث نمبر ہے 1917۔ فوائد: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور اور حالات کے مطابق اللہ نے دشمن کے لیے جو امکانی قوت فراہم اور تیار کرنے کا حکم دیا ہے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد تیر اندازی ہے، اور 3 مرتبہ دہرا کر اس کی اہمیت اور تاکید کو واضح فرمایا، کیونکہ تیر اندازی کا فن اس دور میں نہایت بنیادی کردار ادا کرتا تھا۔
آج کل کی جنگوں میں تیر اندازی کی اہمیت ختم ہو گئی ہے اور اس کی جگہ ٹینک، توپیں، میزائل اور ایٹم بم وغیرہ ایجاد ہو گئے ہیں۔ اسی طرح فضائی جنگ کے لیے ایئر فورس، جنگی جہاز اور ان کے سامان، اور بحری جنگ کے لیے نیوی، بحری بیڑے، آبدوزیں اور اس سے متعلقہ سامان کی اہمیت ہے۔ اب قرآن کے حکم فراہمی قوت کا مطلب مذکورہ چیزوں کی مکمل تیاری اور فراہمی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام جدید ہتھیاروں کا انتظام کریں اور ان سے غفلت نہ کریں۔ آج کل کے مسلمانوں نے اس میں تغافل اور تساہل سے کام لیا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ جنگ کے جدید ذرائع کا علم کافروں کے پاس زیادہ ہے اور اس کے بل بوتے پر وہ دنیا پر چھائے ہوئے ہیں اور اس کو لیمان الملک بجا رہے ہیں۔ مسلمان جب تک اس قرآنی حکم کے مطابق کافروں سے زیادہ ان کے برابر یا کم از کم انہی کی طرح کی جنگی قوت و استعداد اور ہم نہیں پہنچائیں گے، وہ کفر کی یلغار کا مقابلہ اور کافروں کو شکست سے دو چار نہیں کر سکیں گے، جبکہ اسلام کی سربلندی کے لیے کفر کی قوت و شوکت کا خاتمہ ضروری ہے۔ یہ تھا اور آپ سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، اس سے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج کی اس ولاگ میں سورہ انفال کی آیت مبارکہ نمبر 42 کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر و برکت و باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناشیز کو بھی شامل کر لیں۔ انتہائی طور پر شکر گزار اور مشکور ہوں گا۔ اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔